اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج 2 محرم ہے اور 2 محرم امام کے والد کربلا ہونے کا دن ہے، تو آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں کہ وہ کیا تاریخی حقائق تھے۔ امام جب کربلا وارد ہوئے تو وہ کیا تمام منظرنامہ تھا، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب پاکستان سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، کاروان حسینی کے ساتھ جو مدینے سے کاروان امام لے کر چلے اور اس کے بعد اس میں لوگ شامل بھی ہوتے رہے، امام نے کچھ کو خطوط بھی لکھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین عصمت و طہارت کو اور بچوں کو آپ ساتھ لے گئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ امام کی کیا حکمت تھی؟ اس کے اوپر قبلہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ہر قدم میں، ہر اقدام میں ایک فلسفہ، حکمت اور اس کے اسباب نظر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کے خلاف قیام کرنا تھا اور جام شہادت بھی نوش کرنا تھا جس کا ان کو علم تھا، تو یہ یزید اور یزیدیت کے خلاف قیام کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یزید کے خلاف عملی اقدام اٹھانا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے کیا۔ اب اس چیز کا دوسرا پہلو، یہ جو ظلم کے خلاف قیام ہے، یہ جو ظالموں کی طرف سے بربریت ہے، دہشت گردی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، وحشت ہے، درندگی ہے، اس پیغام کو کون زندہ رکھے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی نگاہ نافذ ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو کربلا کے اس پورے واقعے کے عینی شاہد ہوں اور کربلا کے واقعے کے بعد پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین اور مخدرات بھی تھی، چونکہ ایک کام حسین ابن علی علیہ السلام کا تھا اور دوسرا کام مخدرات عصمت و طہارت کا تھا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا، لہذا خواتین کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کام اور ان کی تحریک صرف 61 ہجری کے اندر محدود نہیں ہے، یہ تا قیام قیامت قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی تحریک اٹھے گی، اس تحریک میں صرف مرد یہ نہیں کہے گا کہ میں ہوں اور میں چلاؤں گا، دوسرے نہیں ہوں گے، بلکہ عورت کی بھی برابر کی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے بھی عورتوں کو ساتھ لانا ضروری تھا تاکہ انسانی معاشرے کو بتایا جا سکے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاں مرد اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، وہیں پر عورت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، بتانے کے لیے کہ عورت کا کتنا بڑا اور اہم رول ہوتا ہے اس طرح کی اجتماعی تحریکوں میں۔ اس لیے بھی خواتین کی ضرورت تھی، مخدرات کی ضرورت تھی۔ تیسری چیز، انسانی معاشرے کی تربیت میں مرد سے زیادہ عورت کا رول ہوتا ہے، اور کربلا کی خواتین کو ساتھ لے کر آنے کے نتیجے میں پوری دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ آل نبی کی مخدرات عصمت و طہارت نے کس طرح سے اپنے پھولوں کو صحرائے کربلا میں بکھرتے دیکھا، لیکن لب پر شکوہ نہیں تھا، شکر تھا۔ صبر، استقامت، اللہ پر توکل،
ظلم کے مقابلے میں مردوں کی قربانیوں کی لاج رکھنا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلہ دے کر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی رہنے کا درس تا قیام قیامت آنے والی خواتین اور بچوں کو دینا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ مخدرات عصمت و طہارت کے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام ان کو لے کر آئے تھے۔ پھر جو رول حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت رباب سلام اللہ علیہا، دیگر خواتین مخدرات عصمت و طہارت اور آل نبی کے بیٹوں، بچیوں، بچیوں اور خواتین نے انجام دیا، جو کارنامہ انجام دیا، سفر میں آپ دیکھیں، کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے دمشق تک، بالبک کے رستے سے ہوتے ہوئے، اتنے لمبے سفر، عزم، استقامت، حوصلہ، ظلم کے سامنے نہ دبنا، معاشرے کے لوگوں کو مخاطب کر کر کے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا، شہدائے کربلا کے پیغام کو کوفہ و دمشق کے بازاروں میں ہر مرد و زن تک پہنچانا، ظلم اور بربریت کی داستانوں کو محفوظ انداز میں اگلی نسلوں تک پہنچانا اور بتانا کہ ہم آل محمد ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں۔ اگر یہ مخدرات نہ ہوتی تو یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، حسین ابن علی علیہ السلام کی اس شہادت کو باغیوں کا قتل عام قرار دے کر کربلا ہی میں دفن کر چکا ہوتا اور داستان تک بھی نہ ہوتی داستانوں میں۔ اس کو کس نے زندہ کیا؟ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، فرمایا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ چکی ہوتی۔ کربلا کو زندہ کس نے کیا؟ انہی مخدرات عصمت و طہارت نے، انہی مخدرات عصمت و طہارت نے کربلا کے پیغام کو زمین کے گوشے گوشے تک پہنچایا، اور یہ بغیر ارادے کے، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر مینجمنٹ کے نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام پہلے دن سے تمام چیزیں مینج کر کے چل رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ علی اصغر کی شہادت کا اثر کہاں پر ہونا ہے، قاسم کی شہادت کا اثر کہاں پر ہونا ہے، عباس کی شہادتوں کا اثر کہاں کہاں رونما ہوگا، پتہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ساتھ ان مخدرات کو، ان بیویوں کو، ان بچوں کو لے کر چلے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو بھی قابل غور ہے۔ جب ظلم سر اٹھائے، جب بربریت کا مظاہرہ ہو، جب کرپشن ہو، جب دین کے نام پر دین کی دھجیاں بکھیری جائیں، تو کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میں تو عورت تھی اس لیے میں تو خاموش رہی اور گھر میں بیٹھی رہی۔ فوراً سوال ہوگا زینب کبریٰ بھی تو خاتون تھی۔ کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا میں تو جوان تھا، میری ابھی شادی ہونی تھی، جوانی کا دور تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ بری ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا جائے گا قاسم و اکبر بھی تو جوان تھے۔ حتیٰ کوئی بچہ یا بچی بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا کہہ سکتی کہ ہم تو بچے تھے، اسی کے جواب میں دلیل آئے گی کہ سکینہ بھی تو بچی تھی اور علی اصغر بھی تو بچے تھے۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے تھے لیکن لشکر حسینی میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے 90 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے بچے تک، مرد سے لے کر عورت تک، غلام سے لے کر آزاد تک، امیر سے لے کر غریب تک،
قبیلے کے سردار سے لے کر ملازم تک تمام طبقات کی نمائندگی کربلا میں دکھائی ہے، تاکہ معاشرے کا کوئی طبقہ ظلم سے مقابلے کے میدان میں یہ عذر نہ تراش سکے کہ میں مجبور تھا۔ امام حسین نے مجبوری کے تمام دروازے بند کر دیے، تمام لوگوں کی زبانوں پر تالا لگا دیا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مختصر لشکر گیا، خواتین کا، مخدرات کا، بچیوں کا، بچوں کا، یہ اسی لیے گیا کہ حسینی تحریک کو احیاء ملے، زندگی ملے، حرارت ملے، اور حسین علیہ السلام کا پیغام رہتی دنیا تک گھر گھر پہنچے اور معاشرے کے تمام طبقوں تک پہنچے اور تمام طبقے اس سے برابر مستفید ہوں۔ قبلہ کہ 2 محرم کا جو دن ہے وہ امام کے والد کربلا ہونے کا دن ہے، تو امام نے مدینے سے اور کربلا تک یا مکے سے کربلا جو آپ نے سفر اختیار کیا ہے اس کے اندر منزلیں کی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر منزلیں لی ہیں اور اس میں خطبے ارشاد فرمائے ہیں، تو اس میں کیا حکمت عملی امام اپنی وضع فرما رہے تھے؟ قبلہ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے سفر کے حوالے سے ان کی منزلوں کا سوال یا منزلوں کا تعلق ہے، اور ان منزلوں میں خطبات اور آپ کے جملات اور آپ کی گفتگو اور آپ کی تحریروں کا تعلق ہے، یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں مختلف فیزز میں اور مختلف حوالوں سے لکھی گئی ہیں۔ بعض کتابوں میں صرف آپ کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے، یا آپ کے کلمات قصار کو جمع کیا گیا ہے، یا آپ کے مکتوبات کو جمع کیا گیا ہے۔ بعض میں پھر آپ کی پوری ہسٹری اور اس سفر کے حوالے سے ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے۔ خود یہ ایک بڑا چیپٹر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز رجب کے آخری حصے میں مدینہ سے فرمایا۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے مختلف منزلیں ہیں، ان منزلوں میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اور ان ملاقاتوں میں گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں بعض لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، بعض لوگوں کو اپنا بتا رہے ہیں، بعض لوگوں سے چھپا رہے ہیں، یعنی یہ خود ایک لمبا چیپٹر ہے۔ اس کے بعد خود مکہ میں قیام کے حوالے سے، اس قیام میں بھی تاریخ اگر آپ ٹٹولیں تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ان سے ملاقات کرنے والے لوگوں کی اچھی خاصی لمبی فہرست ملتی ہے، اور اس فہرست میں جن جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی، امام سے سوالات کیے، امام نے ان کو جوابات دیے، یہ خود اپنی جگہ ایک چیپٹر ہے۔ پھر ذی الحج کے پہلے عشرے کے نصف کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام کا حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر حج کو ترک کر کے عراق کی طرف سفر کا آغاز خود اپنے اندر ایک پس منظر رکھتا ہے، چونکہ ایک منزل یہ بھی ہے۔ اس پس منظر کو بیان کرنے کے لیے بھی اچھا خاصا ٹائم چاہیے کہ وہ کیا اسباب اور علل تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام مکہ میں ٹھہرے نہیں، آپ نے حج کو عمرہ میں بدلا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد نکل کھڑے ہوئے عین اس ٹائم پر جب پوری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آ رہے تھے، حج کے لیے آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول کا بیٹا حج چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہا تھا۔ بہت بڑا سوال ہے یہ، اور ہر موحد مسلمان کے سامنے کھڑا سوال ہے۔ ذرا سوچئے نا اس بات پر۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا سوچیں کہ کیا اس زمانے کے جتنے لوگ حج کے لیے تشریف لا رہے تھے غیر مسلم تو نہیں تھے، مسلمان تھے۔
غیر موحد تو نہیں تھے، موحد تھے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آ رہے تھے، لیکن ان میں حسین کوئی نہیں تھا۔ حسین ابن علی وارث علم نبی، وارث علوم آل محمد، وہ حج کی طرف پشت کرتے ہیں، مکہ کی طرف پشت کرتے ہیں، لوگوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہے اور اللہ کے نبی کے بیٹے کا رخ اس کے برعکس ہے، پشت اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ کیا لوگ زیادہ سمجھتے تھے اللہ کے گھر کے مسئلے کو اور حج کی اس ذمہ داری کو، یا حسین ابن علی؟ خود یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب چاہیے۔ یہ بھی ایک منزل ہے۔ اور پھر مکہ سے نکلتے ہیں، پھر عراق کی طرف آتے ہوئے رستے میں مختلف منزلوں سے گزرتے ہیں۔ ہر منزل پر کوئی ملاقات ہے، کوئی دیدار ہے، کوئی پیغام ہے، کچھ خطوط آتے ہیں، کچھ خطوط کے جوابات لکھتے ہیں۔ ہر موضوع پر امام حسین علیہ السلام کا کلام موجود ہے، لیکن ان میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب طلب بیعت ہوتی ہے مدینہ ہی میں تو فرماتے ہیں الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ اس حرام نسل کے بیٹے حرام نسل نے مجھ سے طلب بیعت کی ہے۔ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، دو چیزوں کے درمیان مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ایک انتخاب کروں، بین السلہ والذلہ، یا میں تلوار کی وار سہوں یا پھر ذلت کا وار سہوں، یعنی ذلت کا رستہ اختیار کروں یا پھر تلوار کا۔ بین السلۃ والذلہ ہیہات، ارے حسین ابن علی اور ذلت کی راہ اختیار کرے، نبی کا بیٹا ذلت کی راہ اختیار کرے، علی کا فرزند ذلت کی راہ اختیار کرے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنگن کا پالا ہوا بیٹا ذلت کی راہ اختیار کرے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ میری ماں فاطمہ راضی نہیں ہے کہ میں ذلت کا رستہ اختیار کروں، میرے والد علی راضی نہیں ہیں کہ میں ذلت اور رسوائی کا رستہ اختیار کروں، میرے نانا رسول اللہ راضی نہیں ہے کہ میں ذلت کا رستہ اختیار کروں۔ ہیہات من الذلہ، یہ بھی ایک منزل ہے، اور اس منزل میں اس کلام کے ذریعے سے اپنی روح بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ حسین کیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف منازل میں مختلف قسم کے بیہیویئرز کے مقابلے میں آپ اپنی اس ملکوتی شخصیت کے ساتھ لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ایسے کلمات، ایسے جملے جن سے حسین ابن علی کی روح، ان کا پیغام، ان کی کیفیت، ان کے اندر موجود تڑپ، ان کی عظمتوں اور ان کے مقام کے تقاضے، اور جو تعلیمات ان کو قرآن اور آل محمد کی وراثت میں ملی ہیں، ان تعلیمات کی عکاسی وہ اپنے اس کلام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کہیں پر ذلت اور عزت کے رستے میں عزت کے رستے کے انتخاب کو اپنے لیے معراج قرار دیتے ہیں، کہیں پر ظلم کے خلاف خاموش رہنے کو
ذلت قرار دیتے ہیں، کہیں پر الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار نعرہ بلند کرتے ہیں کہ موت ذلت کی زندگی سے بہت بہتر ہے، موت اختیار کرے انسان۔ اگلے مرحلے پہ ایک اور مرتبہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر دو رستے تمہارے سامنے ہوں، ایک میں تمہیں ذلیل کیا جائے اور دوسرے رستے میں چلنے سے تم جہنم چلے جاؤ، تو جہنم جانے سے بہتر ہے کہ ذلت مقدر بنے لیکن جہنم جانے سے بچو۔ حسین کا پیغام ہے، حسین ابن علی کا پیغام ہے، الموت اولا من رکوب العار، ذلت کے مقابلے میں موت بہت بہتر ہے، والعار اولا من دخول النار، اور ذلت جہنم کی آگ میں جلنے سے بہت بہتر ہے۔ گویا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے سفر کے دوران حکمت کے ایسے جواہر بکھیرے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں اش اش کر اٹھیں، لوگ ان کو سنیں ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں۔ دنیا کی بے ثباتی کا بیان انہی منازل میں حسین ابن علی کے کلام میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ حسین ابن علی کے کلام میں آپ کو نظر آتا ہے۔ مثلا ایک منزل پہ جب حضرت علی اکبر کے حوالے سے روایات میں ہے کہ کسی ایک منزل پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کچھ لمحوں کے لیے لگ گئی، اٹھے تو زبان پر کلمہ استرجاع تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع ہے، انا للہ ہے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا میں نے ابھی خواب کی کیفیت میں ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف رواں دواں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے میری زبان سے یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی ایک منزل ہے، اور اس منزل پر حسین کی آغوش میں پرورش پانے والے علی اکبر کا تاریخی جملہ ہے، بڑا تاریخی جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، ہمارے دشمن باطل ہیں اور ہم حق کے رستے پر گامزن ہیں۔ تو پھر علی اکبر پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا فکر کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ کیسا عظیم باپ، کیسا عظیم بیٹا، کیسی عظیم سوچ اس بت شکن کربلا کی، اور کیسی عظیم تربیت اس نوجوان کی۔ دونوں ایک دوسرے کی تصویر ہیں۔ کربلا انہی عظیم ہستیوں کی سرخ قربانی کی تاریخ ہے جو انسانوں کو سربلندی سکھاتی ہے، عزت سکھاتی ہے، سرفرازی سکھاتی ہے، غیرت سکھاتی ہے، حمیت سکھاتی ہے،
استقامت سکھاتی ہے، پامردی سکھاتی ہے، ثابت قدمی سکھاتی ہے، ذلت سے نکالتی ہے، عزت کی معراج تک پہنچاتی ہے۔ کربلا کی راہ پر جو چلتا ہے وہ عزت کا پیکر بن جاتا ہے، عزیز ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نیکوں کے ہاں بھی اور غیرت مندوں کے ہاں بھی۔ تو یہ جو منازل میں، مختلف منازل میں امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک کتاب ہے مدینہ سے کربلا تک، امام حسین علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ہے۔ ان کے خطبات بھی ہیں، ان کے مکتوبات یعنی ان کے خطوط بھی ہیں، اور مختصر جملے بھی ہیں۔ پوری کتاب اس حوالے سے ایک درس ہے، درسگاہ ہے۔ زندگی عزت سے گزرنے کے تمام اسلوب اس کتاب میں موجود ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کراچی کے سید علی مرزا زیدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے اور دیکھیے مولا حسین علیہ السلام اپنے جان نثاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے سیاہ پوش پیروکاروں کو کس طرح کی عزت مند زندگی گزارنے کا رستہ بتاتے ہیں اور طریقہ سکھاتے ہیں۔ کربلا انہی مقدس ترین تعلیمات اور اسلوب زندگی کے مجموعے کا نام ہے، اور محرم بھی انہی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ صرف رونا نہیں ہے، رونا نیچرل ہے۔ حسین کا ذکر ہو اور آدمی نہ روئے تو آدمی کہاں؟ حسین کا ذکر ہو، انسان کی آنکھیں نم نہ ہوں تو وہ انسان کیسا؟ لیکن ہدف رونا نہیں ہے، ہدف حسین کا پیروکار بننا ہے، حسین کا سپاہی بننا ہے، حسین کے ہدف کو اپنانا ہے، حسین کے بتائے ہوئے رستے پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ہدف یہ ہے، ہدف ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے، ہدف جہاں کرپشن ہو اس کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کرنا ہے، ہدف یزیدیت سے کمپرومائز نہ کرنا ہے، چاہے وہ یزیدیت یزید ابن معاویہ کی شکل میں ہو یا آج کے یزیدوں کی شکل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ کیوں امام ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار امام اپنے اصحاب کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ تو اصحاب حسینی کی کیا خصوصیات تھی؟ کچھ چند خصوصیات کا ذکر فرمائیے قبلہ۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جس طرح کے اصحاب ملے وہ میرے بھائی، میرے والد اور میرے نانا تک کو نہیں ملے، تو اس حوالے سے مجھے پروین شاکر کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب رسول میں، اصحاب امیر المؤمنین میں اور اصحاب امام حسن میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک اپنی زندگی ایسے گزاری جیسے رسول چاہتے تھے، جیسے علی چاہتے تھے، جیسے امام حسن چاہتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم کی حرمت کا بھی پاس نہیں کیا، امام علی علیہ السلام کا بھی آخری وقت میں ساتھ نہیں دیا،
اور امام حسن علیہ السلام سے بھی غداری کی۔ اگر ہم اس ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہمیں تاریخ کے اوراق اور مورخین کے اقوال کا ایک تفصیلی جائزہ لینا پڑے گا اور دونوں طرح کی مثالیں سامنے لانی پڑیں گی۔ وہ جلیل القدر ترین اور پاکیزہ ترین صحابہ بھی جنہوں نے ان ہستیوں کے قدموں پر اپنی پوری ہستی رکھ دی اور ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی اور ایک لمحے کے لیے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف پھر ایسی مثالیں بھی نکال کر لانی پڑیں گی کہ حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں چھوڑ کر بھاگ گئے، مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے قرآن کی اصطلاح میں منافقین کہا۔ اور ایسے بھی لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں نبی کریم کی بات کو نہیں مانا، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی اللہ کی حجت ہوتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم کے آخری ایام میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کی، نبی کریم کی دعوت کو نہیں مانا، نبی کریم کے حکم پر کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ ایسی تعویلیں گڑنی شروع کر دیں جو روح قرآنی کو مزمحل کر دیتی ہیں، اور خود نبی کریم کی موجودگی میں اونچی آواز سے اختلاف کرنے لگے۔ نتیجتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے حضور سے، اپنی بارگاہ سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ ایسے بھی لوگ نبی کے زمانے میں موجود تھے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اپنے دور میں بھی اگر غور کیا جائے، جہاں پر ان کے جانثار ترین صحابہ تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، جیسے مقداد تھے، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے عمار یاسر تھے، وہیں پر ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر امیر المؤمنین کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین کے لشکر میں تھے، ان کے حامی شمار ہوتے تھے، لیکن حقیقتاً انہوں نے امیر المؤمنین کی جڑیں کاٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر وہ کام کیا جس سے امیر المؤمنین کو اور ان کی خلافت کو نقصان پہنچے، یہاں تک کہ ان کے اپنے لشکر میں سے، ان کے اپنے اصحاب میں سے، ان کے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان سے جا کر مل گئے۔ ان کے اپنے لشکر، اپنے ساتھیوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو نکل گئی اور خوارج کی شکل اختیار کر کے امیر المؤمنین کے خلاف تلوار لے کر دوبارہ میدان میں آئی اور انہوں نے امیر المؤمنین سے جنگ لڑی۔ اگر اسی تسلسل میں ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب دیکھیں تو امام حسن مجتبی کے اصحاب میں ظاہر ہے ان کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بہت کم رہی، اور اس 6 ماہ کے دوران جو کہ ان کی خلافت کا دور ہے، جس میں مسلمانوں نے ان کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان سے جنگ کے میدان میں جس طرح کے واقعات پیش آئے، جس طرح کے حالات کا سامنا فرزند رسول امام حسن مجتبی کو کرنا پڑا،
اور جس طرح سے بعض لوگوں نے خود امام حسن مجتبیٰ کے خلاف ان کے اپنے لشکر میں ہوتے ہوئے تلواریں نکال لیں، پیسوں پر بک گئے اور لشکر امام سے بغاوت کر کے دشمن امام کے مفاد میں اقدامات کرنے لگے، تو ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کربلا میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں منظر بالکل عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ وہاں پر انہیں دنیا مل سکتی تھی، یہاں پر دنیا نہیں ہے۔ وہاں پر ان کے بیوی بچے، ان کی اجتماعی حیثیت محفوظ تھی، یہاں پر انہیں ہر چیز قربان کرنی تھی۔ وہاں پر خلافت میں، ریاست میں، اسلامی حکومت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کو حصہ مل سکتا تھا، چاہے نبی کریم کی ہمراہی ہو یا امیر المؤمنین کی ہمراہی ہو یا پھر امام حسن مجتبیٰ کی۔ لیکن کربلا کے ان اصحاب کو پتہ تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو امام حسین کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، یہ شعوری طور پر موت کے رستے کا انتخاب کر کے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری توجہ امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کی طرف ہے، مظلومیت کی طرف ہے، ان کے قیام کی طرف ہے، ان کی دعوت کی طرف ہے، ان کی جد و جہد کی طرف ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر کائنات کی سب سے اٹل حقیقت یہ ہے کہ نبی کا اکلوتا فرزند موجود ہے، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اور وہ حق کی علامت ہے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ سراپا باطل ہے، اور اس حق کی حمایت کے لیے نکلنے کا نتیجہ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ انہیں یہ سب کچھ معلوم تھا، اور معلوم ہونے کے ساتھ وہ امام حسین کے ہمراہ نکلے، اور عاشور کے دن تک انہوں نے جس پامردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اپنے مولا حسین ابن علی کا ساتھ دیا، اور مولا کی بارگاہ میں جب آئے تو دنیا کے تمام غم بھول گئے، اور ہر ایک کو جلدی تھی کہ مولا کے قدموں پر سب سے پہلے وہ اپنی جان نچھاور کرے۔ یہ مثالیں باقی جگہوں میں ملتی ہیں تو بہت کم ملتی ہیں، لیکن یہاں پر اگر ملتی ہے تو بے مثال ہے، اس طرح سے کہ کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے حسین علیہ السلام کے لشکر میں جس کو اپنی جان کی فکر ہو، جس کو اپنی اولاد کی فکر ہو، جس کو اپنی بیوی کی فکر ہو، جس کو اپنی جاگیر کی فکر ہو، جس کو اپنے دنیاوی زندگی اور متاع و مال کی فکر ہو۔ نہیں، کوئی ایسی فکر ان کو لاحق نہیں تھی۔ ہر چیز سے دستبردار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عصر عاشور، صبح عاشور سے عصر عاشور تک سب سے پہلے انہی اصحاب نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے فرزند اور رسول اللہ کے بچوں پر قربان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کا آغاز اصحاب کی شہادت سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اصحاب موجود تھے تب تک اہل البیت کی باری نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب جاتے تھے، واپس آتے تھے، پیاس ہوتی تھی، بھوک موجود تھی، تکلیفیں موجود تھیں، تلواروں کے زخم موجود تھے، نیزے کی انیوں کے دیے ہوئے زخم موجود تھے، لیکن ان سب کے باوجود یہ جب امام حسین کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے تھے مولا آپ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلے، لڑے انسان، اور درمیان میں تھوڑا سا اگر وقفہ ملے تو واپس آ کر اپنے مولا سے پوچھے مولا آپ مجھ سے راضی ہیں۔
یہ عشق، یہ کیفیت، یہ فداکاری، یہ ایثار تاریخ انسانیت میں کس جنگ میں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شب عاشور جب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ مورخین نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی امام حسین سے پوچھا کہ بھیا آپ نے اپنے ان اصحاب کو آزما لیا ہے کہ یہ کل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو وہاں پر غالباً زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ وہ تلوار لے کر نکلے، اپنی گردن پر رکھ کر کہا کہ بی بی ہماری زندگی کا مقصد اپنے مولا پر قربان ہونا ہے، اگر یہ ایک جان ہے 100 جانیں ہوں، 100 دفعہ موت آئے، 100 دفعہ سر کٹے، 1000 دفعہ سر کٹے، پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو ہم حسین ابن علی کے قدموں پر اپنی جان دینے کو اپنا فرض سمجھیں گے، سعادت سمجھیں گے، نجات کا ذریعہ سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ بجھا دیے تو اس لیے بجھائے کہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ حسین کے ساتھ آنے والے مال و متاع کے لیے نہیں آئے تھے، چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ کل جو ہمارے ساتھ یہاں پر رہے گا وہ شہید ہو جائے گا، اس لیے آج کی رات تمہارے پاس مہلت ہے، چراغ بجھا دو، جو بھی جانا چاہے خاموشی کے ساتھ نکل جائے تاکہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون نکلا اور کون ہے۔ شرما شرمی میں نہ رکو، حیا کی وجہ سے نہ رکو، جو جانا چاہے میں اپنی بیعت اس سے اٹھا لیتا ہوں۔ بیعت اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، میں نے اپنی بیعت جو تم سے اٹھا لیا، اب چلے جاؤ۔ چراغ بجھایا گیا، لیکن جب چراغ جلایا گیا تو اصحاب حسین میدان میں موجود تھے، خیمے میں موجود تھے، بیعت اٹھ جانے کے باوجود موجود تھے، حسین ابن علی کی طرف سے اجازت ملنے کے باوجود موجود تھے۔ یہ جو ایثار ہے، یہ جو فداکاری ہے، یہ جو اپنے آپ کو قربان کرنے کا سراپا ایک جذبہ ہے، کہاں ملتا ہے؟ یہ وہ خصوصی چیزیں ہیں، اور ایسی شاید سینکڑوں خصوصیات ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں تو آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن دنیا کی دیگر تاریخوں میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی شہداء کے قدموں کی خاک کے صدقے میں اس دنیا میں حسین کے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جینے کی، اور حسین کے قدموں پر حسین کے اہداف کی سربلندی کے لیے، حسین کے مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی گزارنے اور جانے دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔